عورت کی عدت سے متعلق جو ہے وہ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ کس کی عدت کتنی ہے کس عورت کی. تو عدت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ عدت دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، یا تو شوہر بیوی کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے. تو اگر شوہر جو ہے انتقال کر جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں دیکھا جائے گا کہ بیوی حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے. اگر حاملہ ہوگی تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، یعنی جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوگی تب تک وہ عدت میں رہے گی. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں شوہر کا انتقال ہوا اور اگلے ہی دن وہ حاملہ تھی اور اگلے دن اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو گئی، تو یہ عدت اس کی ختم ہو گئی، ایک ہی دن میں ختم ہو گئی. اس کے برعکس یوں بھی ہو سکتا ہے ایسی صورت میں، حمل کی صورت میں، کہ ابھی حمل 1 مہینے کا تھا اور شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی. تو ایسی صورت میں جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوگی، یعنی 8 مہینے کے بعد اگر بالفرض بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ عورت 8 ماہ تک عدت میں رہے گی. تو سب سے پہلی بات کہ چاہے طلاق دے دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے، دونوں صورتوں میں اگر عورت حاملہ ہے تو طلاق کی اور شوہر کی وفات کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش تک. دوسری صورت اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر شوہر کے انتقال کی صورت میں علیحدہ عدت ہے اور طلاق کی عدت علیحدہ ہے. تو اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو شوہر کے انتقال کی صورت میں 4 ماہ 10 دن کی عدت ہوتی ہے. اب اس میں 4 ماہ 10 دن کا حساب کس طرح سے کیا جائے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال 1 تاریخ کا ہوا ہے، 1 تاریخ کو فرض کر رہے ہوا ہے، تو پھر وہ جس مہینے میں انتقال ہوا وہ پورا مہینہ شمار ہوگا، چاہے 30 کا ہو یا 29 کا ہو. اس میں دنوں کا حساب نہیں ہوگا، وہ مہینہ پورا کاؤنٹ ہو گیا. تو اس طرح جیسے ہی 4 ماہ اور 10 دن پورے ہوں گے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا ہوا کہ 1 تاریخ کو انتقال نہیں ہوا بلکہ آگے کسی تاریخ میں انتقال ہوا، 5 کو ہوا، 8 کو ہوا، 15 کو ہوا، تو اب ایسا ہوگا کہ پہلے مہینے کے 15 دن گزر چکے، ایک پہلا جو مہینہ گزرے گا اس میں 15 دن اس مہینے کے ملیں اور 15 دن اگلے مہینے کے ملیں، اور پہلا جس میں انتقال ہوا اس میں 29 کا چاند تھا، وہ مہینہ 29 کا تھا اور اگلا 30 کا. تو اب اس کو جو پہلا مہینہ ملا ہے وہ دونوں میں سے ملا ہے. تو آگے بھی اس کا اسی طرح سے چلے گا کہ دونوں مہینوں سے حصہ ملے گا. تو اب مہینے کے 30 دن مانے یا 29 دن مانے، تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر 1 تاریخ کو انتقال نہ ہوا ہو تو پھر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ وہ پورے 130 دن پورے کرے گی، یعنی اب 30 ڈیز کاؤنٹ کرے ایوری منتھ، تو 4 مہینوں کے 120 دن ہوئے اور مزید 10 دن ہیں، تو وہ 130 دن عدت پوری کرے گی، تو اس کی یہ عدت مکمل ہو جائے گی. دوسری جو صورت تھی کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہے اور شوہر نے طلاق دے دی ہو تو پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ ذوات الحیض میں سے ہے یا نہیں ہے، یعنی ان کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا. اگر ان کو حیض آتا ہے تو ان کی عدت 3 حیض ہوگی کامل، اور اگر حیض نہیں آتا ہے، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بیوی نابالغہ ہے اور اس کو شوہر نے طلاق دے دی، تو اب اس کو حیض تو نہیں آتا تو اس کی عدت 3 مہینے ہوگی. یوں ہی وہ آئسہ ہو گئی ہے، یعنی اپنی ایک 55 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے عورت کی تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، تو آئسہ کہتے ہیں اس کو. تو اگر آئسہ ہو گئی ہے تو اس کی عدت بھی 3 مہینے ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں عدت ہوتی ہے کہ جب خلوت صحیحہ خلوت ہو چکی ہو تبھی عدت ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کے بغیر عدت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اگر ایسا ہوا کہ نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یعنی خلوت نہیں ہوئی تھی اور شوہر نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اس عورت پر عدت نہیں ہوگی. طلاق کی صورت میں بھی عدت 3 حیض یا 3 مہینے اسی صورت میں ہوگی کہ جب خلوت ہو چکی ہو. اگر خلوت نہیں ہوئی تو پھر عدت نہیں ہوگی. ایک اور سوال اس ضمن میں یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ شوہر کے انتقال کی صورت میں چاہے خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یہ عدت جو ہے شوہر کی جو نعمت زوجہ کو حاصل ہے یہ اس سے چھن جانے کی وجہ سے یہ سوگ شریعت مطہرہ نے اس پر رکھا ہے. لہٰذا دونوں صورتوں میں اس سے یہ نعمت چلی گئی، جاتی رہی. لہٰذا چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں شوہر کے انتقال ہونے کی صورت میں عورت کو عدت کرنا لازم اور ضروری ہوگا. ایک اور چیز عدت